باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 5واں درس مقدمہ کتاب فارسی قدیم سے۔ آج کے درس کا پہلا لفظ آب۔ آب یعنی پانی، اس کے بعد لفظ غذا۔ غذا یعنی کھانا، غذا یعنی کھانا۔ یاد رہے آپ نے غین پر زبر دینا ہے، زیر نہیں دینی۔ آپ نے غذا پڑھنا ہے، غذا نہیں پڑھنا۔ اکثر دوستان اس کو اشتباہ کرتے ہیں، اس کو غلطی میں غذا پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ فارسی کا درست تلفظ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو اس لفظ پر کئی مرتبہ متوجہ کیا ہے۔ اس کے بعد لفظ پیراہن۔ پیراہن یعنی قمیص یا شرٹ، قمیص یا شرٹ۔ اس کے بعد لفظ پا۔ پا یعنی ٹانگیں، پا یعنی ٹانگیں۔ اس کے بعد لفظ جارو۔ جارو یعنی جھاڑو، جارو یعنی جھاڑو۔ اس کے بعد لفظ انار۔ انار وہی انار ہے، ہم بھی انار کو انار کہتے ہیں اور فارسی والے بھی انار کو انار ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ آب۔ آب یعنی پانی، آب یعنی پانی۔ اس کے بعد لفظ استکان۔ استکان یعنی کپ، استکان یعنی کپ۔ اس کے بعد لفظ ایران۔ ایران وہی ایران ہے، ایران ملک کا نام ہے، ایران شہر کا نام ہے، جیسا کہ آپ نقشے میں ایران کا جھنڈا بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد لفظ اوطاق۔ اوطاق یعنی کمرہ، اوطاق یعنی کمرہ۔ اس کے بعد لفظ اوگاندا۔ اوگاندا بھی بالکل ایران کی طرح ہے، ایک شہر کا نام ہے، ایک ملک کا نام ہے، اس ملک کا جھنڈا بھی یہاں لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد لفظ اسب۔ اسب یعنی گھوڑا۔ اس کے بعد لفظ آسمان۔ آسمان وہی آسمان ہے، ہم بھی آسمان کو آسمان کہتے ہیں اور فارسی والے بھی آسمان کو آسمان ہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ استخر۔ استخر یعنی سوئمنگ پول، جہاں پہ لوگ نہاتے ہیں۔ یہاں پہ پانی بھی موجود ہے تصویر میں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد لفظ ایستگاہ۔ ایستگاہ یعنی بس اسٹاپ، ایستگاہ یعنی بس اسٹاپ۔ اس کے بعد لفظ اتو۔ اتو یعنی استری، اتو یعنی استری۔ اس کے بعد لفظ او۔ او یعنی وہ، یہ اشارہ ہے دور کے لیے، او یعنی وہ۔ یہ تھا آج کا ہمارا 5واں درس۔ امید کرتا ہوں کہ دوست